السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نور ٹاک۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بغیر دیر کے چلتے ہیں اپنے آج کے ناول کی طرف۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے عشق ناداں۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں نے تمہیں ہمیشہ سارہ اور مریم کی طرح بہن سمجھا اور تم؟ میں آپ کی بہن نہیں ہوں، ہم کزنس ہیں۔ ہمارا نکاح جائز ہے برہان۔ وہ برہان کا ہاتھ پکڑ کر بولی، شٹ اپ ماہم، تم میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ وہ غصے سے داڑا، لیکن ماہم نے خود کو مضبوط کیا اور بولی، میں آپ سے پیار کرتی ہوں اور آپ سے دور نہیں رہ سکتی، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ برہان بولا، شادی کا مطلب بھی پتہ ہے تمہیں؟ اپنی عمر دیکھو اور حرکتیں دیکھو، میں سب جانتی ہوں اور آپ کی ہر خواہش پوری کرنے کے قابل ہوں۔ ماہم کی باتیں سن کر برہان حیران رہ گیا اور بولا، بہت بدتمیز ہو گئی ہو تم، مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ ماہم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بہت ہمت سے بولی، میں آپ کے بغیر نہیں جی سکتی، تم مر جاؤ اور جان چھوڑو میری۔ ماہم آنسو بڑی آنکھوں سے برہان کو دیکھتے ہوئے بولی، واقعی آپ چاہتے ہیں میں مر جاؤں؟ ہاں، جان چھوڑو، برہان بولا، اور ماہم روتے ہوئے کمرے سے چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ اس کی ساری باتیں اس کی تائی جان نے بھی سن لی ہیں، جو باہر دروازے پہ کھڑی تھیں۔ وہ تائی جان کو دیکھ کر روتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ ملک فرقان اور ملک وقاص دونوں بھائی تھے۔ ان کی ایک بہن صوبیہ بیگم بھی تھیں، جن کا ایک بیٹا عدیل اور بیٹی نمل تھی، جبکہ فرقان صاحب کا ایک بیٹا برہان ملک اور دو بیٹیاں سارہ اور مریم تھیں۔ مریم شادی شدہ تھی اور سارہ ماہم کی ہم عمر تھی، اور اس گھر کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی ماہم، جو سب کی چہیتی اور وقاص صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی، جس نے 7 سال بعد ملک وقاص کے آنگن کو مہکایا تھا۔ برہان MBA کے بعد اپنے والد اور چچا جان کے ساتھ بزنس دیکھتا تھا۔ وہ 28 سالہ بھرپور اور خوبصورت نوجوان تھا۔ برہان اپنی بہنوں کی طرح ماہم کو بھی بہن سمجھتا تھا اور اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ ماہم اگرچہ برہان سے 10 سال چھوٹی تھی اور انٹر کے امتحان پاس کرنے کے بعد پڑھائی کو خیر آباد کہہ چکی تھی، جبکہ سارہ اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لے چکی تھی۔ ماہم نے بچپن سے ہی برہان کو کبھی بھائی کہنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ گھر بڑ کی لاڈلی ہونے کی وجہ سے اسے کبھی کسی نے نہیں ٹوکا۔ نہ جانے کب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے وہ کب برہان کو اپنا دل دے بیٹھی، یہ وہ بھی نہ جان پائی۔ جب گھر میں برہان اور نمل کی شادی کا ذکر ہوا تو وہ برداشت نہ کر پائی اور اپنے دل کا حال برہان سے کہنے چلی آئی، مگر برہان کے شدید رد عمل نے ماہم کو پوری طرح توڑ ڈالا۔ تائی جان برہان کے کمرے میں داخل ہوئیں اور برہان کو دیکھ کر بولی، تم ماہم سے شادی کر لو۔ جسے سن کر برہان بہت حیران ہوا اور بولا، امی جان، یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں پھپھو کی خواہش کو، اور مجھے بھی نمل سے شادی پہ کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ ایک پڑھی لکھی میچور لڑکی ہے اور مجھ سے 2 سال ہی چھوٹی ہے اور مجھے سمجھتی ہے۔ بس برہان، میں کچھ نہیں جانتی، تمہاری شادی ماہم سے ہی ہوگی۔ میری تو پہلے بھی یہی خواہش تھی، مگر اس کی عمر کی وجہ سے خاموش ہو گئی۔ مگر اب میں تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں اس بارے میں۔ یہ کہہ کر آمنہ بیگم، برہان کی امی، باہر چلی گئیں اور برہان سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کیا ماہم کی شادی برہان سے ہو جائے گی؟ اور ہوئی تو برہان اس کے جذبات کو سمجھ سکے گا؟
یہ سب جاننے کے لیے ہمارے دوسرے پارٹ کا انتظار کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس طرح کے مزید اچھے ناولس کے لیے۔ شکریہ، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔